السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مکافات عمل۔ چند روز قبل میں اپنے روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے صاحب کے پاس گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ میں نے لیبارٹری میں خون کا سیمپل دیا اور انتظار گاہ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی اماں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا کہ شاید انہیں کوئی کام ہو۔ وہ بولیں، پتر، اس کاپی میں سے اصغر کا نمبر تو نکال دو۔ میں نے پرانی سی کاپی کے ورق پر پڑھتے تو آخری صفحے پر مدھم سی لکھائی میں اصغر اور آگے نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اماں جی سے پوچھا، نمبر ملا دوں، بات کروا دوں؟ وہ بہت خوش ہو گئیں اور بولی، ملا دو۔ میں نے کال ملائی، ایک کال، دو کال، آخر تیسری بار بھی کال ملائی لیکن اصغر نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے اماں جی کو بتایا کہ وہ تو کال نہیں اٹھا رہا ہے۔ وہ بولیں، بیٹا کوئی بات نہیں، کہیں مصروف ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہیں سامنے دوبارہ جا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی کتاب پڑھنے لگا۔ 20-25 منٹ بعد میرے نمبر پر کال آئی۔ یہ وہی اصغر تھا۔ میں نے بتایا کہ ماں جی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، وہ یہاں لیب میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ بولے بغیر کال کاٹ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں ماں جی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولی، بیٹا مکافات عمل ہے۔ میں نے کل جو کیا تھا آج میں ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں بڑا متجسس اور حیران ہو گیا۔ میں نے سامنے ڈسپنسر سے ٹھنڈا پانی بھرا اور گلاس ماں جی کو دیا۔ وہ پانی پی کر بولی، بیٹا میرا شوہر جو اس وقت گھر بستر پر پڑا ہے، چل پھر نہیں سکتا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے اسے اس کے والدین سے چھین لیا، لڑ جھگڑ کر یہاں شہر میں لے آئی۔ اسے کبھی والدین سے ملنے نہیں دیا۔ اس کے ماں باپ یوں ہی ترس ترس کر مر گئے۔ میں نے بہت ظلم کیے، ان کو بہت ذلیل کیا۔ وہ یہ بتا رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولی، بیٹا اب دیکھو، مکافات عمل، آج میرا اکلوتا بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ 10 سال ہو گئے ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میرا فون نہیں اٹھاتا، کبھی کسی کے فون سے کال کروں تو بھی بات نہیں کرتا، لیکن میں اس سے ناراض نہیں۔ یہ مجھے میرے ظلم کی سزا ہے جو جیتے جی بھگتنا ہے۔ بس اب ایک ہی تکلیف ہے، حاجی صاحب سال بھر سے بستر سے لگ گئے ہیں، فالج کے مریض بن گئے ہیں، ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے، بس روتے رہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ بیٹے کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ کاش وہ اپنے باپ سے ہی ایک بار مل جائے۔ میں ان کی بات سن کر دم بخود تھا۔ کتنا بڑا غم تھا جو ماں جی اپنے دامن میں چھپائے ہوئے تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا خرچ وغیرہ کیسے چلتا ہے؟ وہ بولیں، حاجی صاحب کی پینشن آتی ہے اور میری بھی، پیسوں کا خرچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹی فوت ہو گئی تھی، اس کے 2 بچے عبداللہ اور عائشہ ہیں، انہیں پال رہی ہوں۔ اب ماشاء اللہ عبداللہ BS کر رہا ہے اور عائشہ اپنا بوتیک چلا رہی ہے۔ اتنی دیر میں عبداللہ آ گیا۔ اس نے ماں جی کو ساتھ لیا اور ہچ لے گئے اور وہ چلے گئے۔ احباب گرامی، ظلم چاہے جس درجے کا ہو، اکثر اس کا انجام آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ چنانچہ خدا را کسی بھی درجے کا ظلم کرنے سے بچے، ورنہ خدا نخواستہ انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔